اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیات نمبر 94 تا 103 میں مسلمانوں کو تلقین کہ مخالفین کا شور و غوغا تمہیں قرآن کے بارے میں شک میں نہ ڈال دے۔ اس کو جھٹلانے والے گمراہی میں اتنی دور جا چکے ہیں کہ اب عذاب دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جب عذاب نازل ہو جائے تو اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا۔ انسانی تاریخ میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ بلا شبہ آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے سچی کتاب آئی ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ اور نہ ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، ورنہ آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے اصل مخاطب وہ تمام مشرکین، منافقین اور اہل کتاب ہیں جن کے دل میں قرآن کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات تھے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے، خواہ ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جو لوگ حق واضح ہونے کے باوجود اندھے اور بہرے بنے رہتے ہیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، جس کے بعد ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے؟ قوم یونس کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور وہ عذاب سے بچ گئے ہوں۔ لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ مگر جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک کے لیے انہیں سامان زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو کیا آپ لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یہ دنیاوی زندگی امتحان ہے، یہاں کسی کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حالانکہ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں
کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو کفر کی گندگی میں مبتلا رکھتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ ان کو ہدایت سے نواز دیتا ہے، لیکن جو لوگ نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا عجائبات ہیں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے یہ سب نشانیاں اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر سب بے فائدہ ہیں۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ اب کیا یہ لوگ ایسے ہی برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہوں۔ حقا علينا ننجي المؤمنين ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایسے وقت میں تمام مومنوں کو بچا لیں۔